آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو جتنی مشہور ہے اتنی ہی متنازعہ بھی ہے۔ رابرٹ گرین کی طاقت کے 48 قانون۔ The 48 Laws of Power۔ جی، یہ کتاب صرف مشورے نہیں دیتی بلکہ تاریخ کے ہزاروں سالوں کا ایک طرح سے نچوڑ پیش کرتی ہے کہ طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہے، اور کیسے چھن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گرین یہاں کوئی اخلاقیات کا سبق نہیں دے رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ طاقت کو ایک سماجی حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسے کہہ لیں کشش ثقل ایک طبعی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، یہ اصول تو کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا مقصد بس ان اصولوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ جی، اور اس کے لیے وہ تاریخ سے ایسی مثالیں لاتے ہیں جو حیران بھی کرتی ہیں اور سچ کہوں تو پریشان بھی۔ تو آج ہمارا مقصد بھی ان قانونوں کی وکالت کرنا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو انسانی نفسیات ہے، جو حکمت عملی ہے، اسے سمجھنا ہے۔ ہم نے اس کتاب سے کچھ کلیدی قوانین چنے ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ بہترین۔ آئیے پھر تاثر کے انتظام سے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ گرین کے مطابق طاقت کا زیادہ تر کھیل اس بات پر منحصر ہے کہ دوسرے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں پہلا قانون ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ قانون نمبر 1، اپنے مالک سے کبھی آگے نہ بڑھیں۔ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر۔ جی، مطلب ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو بڑھتر محسوس کرائیں۔ یہ تو آج کل کی کارپوریٹ دنیا کی سوچ کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ بظاہر الٹا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال 17ویں صدی کے فرانس سے ملتی ہے۔ وہاں بادشاہ لوئی چہاردہم کے وزیر خزانہ تھے نکلس فوکے۔ اچھا۔ فوکے بہت قابل تھے، بہت امیر اور بادشاہ کے وفادار بھی۔ انہوں نے بادشاہ کے اعزاز میں ایک ایسی شاندار پارٹی دی جو تاریخ میں مثال بن گئی۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ بادشاہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا وزیر اتنا قابل ہے اور اس کی اتنی عزت کر رہا ہے۔ یہی تو فوکے نے بھی سوچا تھا، لیکن نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ پارٹی اتنی شاندار تھی، محل اتنا خوبصورت تھا، اور مہمان فوکے کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے کہ بادشاہ کو خود پر شک ہونے لگا۔ بالکل۔ اسے خوشی کے بجائے عدم تحفظ اور حسد محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا کہ اس کا وزیر اس سے زیادہ چمک رہا ہے، اس کی اپنی شان ماند پڑ رہی ہے۔ اوہ! اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ طاقتور لوگوں کے لیے یہ اپنی حیثیت پر ایک وجودی خطرے جیسا ہوتا ہے۔ جب کوئی ماتحت ان سے زیادہ قابل نظر آئے تو یہ ان کی انا کو چیلنج کرتا ہے، اور اس کا رد عمل اکثر غیر منطقی اور شدید ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ اس پارٹی کے صرف 3 ہفتے بعد بادشاہ نے فوکے کو غبن کی جھوٹے الزام میں گرفتار کروا دیا، اور وہ اپنی باقی زندگی جیل میں سڑتا رہا۔ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے؟ اس کا جرم قابلیت نہیں تھی، بلکہ اپنی قابلیت کو غلط طریقے سے دکھانا تھا۔ اس کے بالکل برعکس آپ گیلیلیو کی مثال دیکھیں۔ اچھا، گیلیلیو؟ جی، گیلیلیو نے جب مشتری کے چاند دریافت کیے تو اس نے فوراً ان کا نام اپنے سرپرست میڈیچی خاندان کے نام پر میڈیچی ستارے رکھ دیے۔ یعنی اس نے اپنی دریافت کا سہرا خود نہیں لیا؟ نہیں، بلکہ اپنے مالک کی شان بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میڈیچی خاندان نے اسے زندگی بھر کی مالی سرپرستی دے، اور وہ تاریخ کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا۔ اس نے اپنے مالک کو ستاروں کی طرح چمکایا اور بدلے میں خود بھی محفوظ اور کامیاب رہا۔ یہ تو کمال کا موازنہ ہے۔ مطلب ایک ہی جیسی قابلیت، لیکن پیش کرنے کے انداز نے ایک کو جیل پہنچا دیا اور دوسرے کو تاریخ میں امر کر دیا۔ طاقت کا کھیل صرف قابلیت کا نہیں، نفسیات کا بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمیشہ خود کو کمتر دکھانا ہے تو پھر لوگ آپ کی صلاحیتوں کو جانیں گے کیسے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور گرین اس کا جواب ایک بالکل متضاد قانون سے دیتے ہیں۔ وہ کون سا؟ قانون نمبر 6، ہر قیمت پر توجہ حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ گمنامی میں رہنا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ پر تنقید ہو، آپ پر حملے ہوں، لیکن آپ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ تو بالکل 180 ڈگری کا موڑ ہے۔ پہلے چھپو، پھر سب کے سامنے آؤ۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی بہترین مثال 19ویں صدی کے مشہور امریکن شومین پی ٹی بارنم ہے۔ بارنم توجہ حاصل کرنے کے ماہر تھے۔ اچھا۔ ایک بار انہوں نے اپنے میوزیم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب کام کیا۔
انہوں نے ایک آدمی کو سڑک پر ایک بظاہر بے مقصد کام پر لگا دیا۔ وہ ایک جگہ سے اینٹ اٹھاتا، سڑک پار کرتا، اسے ایک خالی پلاٹ میں رکھتا اور پھر واپس آ کر دوسری اینٹ اٹھاتا، بس یہی کرتا رہتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ ہی دیر میں وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ سب یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ آدمی کون ہے، یہ اینٹیں کیوں رکھ رہا ہے۔ لوگوں کا تجسس ابھارا۔ بالکل۔ جب ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا تو وہ آدمی آخری اینٹ اٹھا کر سیدھا میوزیم کے پچھلے دروازے میں داخل ہو گیا، اور تجسس سے بھرا ہجوم یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے کیا ہوتا ہے، ٹکٹ خرید کر اس کے پیچھے میوزیم میں چلا گیا۔ کمال کی چال ہے، یعنی سراسر ایک نفسیاتی کھیل۔ آج کل کی وائرل مارکیٹنگ کی یہ ابتدائی شکل لگتی ہے۔ جی، بارنم نے ثابت کیا کہ غیر معمولی اور ناقابل فہم چیزیں لوگوں کی توجہ میگناٹیس کی طرح کھینچتی ہیں۔ اور سائنس کی دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے تھامس ایڈیسن اور نکولا ٹیسلا کی دشمنی۔ ہاں، یہ بھی ایک بہترین مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا زیادہ ذہین تھا، لیکن ایڈیسن عوام کی توجہ حاصل کرنے کا فن جانتا تھا۔ جی ہاں، ایڈیسن ایک شاندار موجد تو تھا ہی، لیکن وہ ایک بہترین PR مینیجر بھی تھا۔ وہ عوام کے سامنے ڈرامائی تجربات کرتا، مستقبل کی ایسی ایجادات کے دعوے کرتا جو لوگوں کو حیران کرتے تھے، چاہے وہ انہیں بنانے کے قریب بھی نہ ہو۔ جبکہ ٹیسلا ایک شرمیلا اور تنہا کام کرنے والا ذہین شخص تھا۔ وہ اپنی تحقیق میں مگن رہتا تھا۔ 1915 میں جب دونوں کو مشترکہ نوبل انعام کی پیشکش ہوئی تو ایڈیسن نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ ٹیسلا کے ساتھ انعام کا اشتراک نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ اگر ٹیسلا کو نوبل انعام ملا تو اس کی شہرت و ساکھ بڑھ جائے گی۔ وہ توجہ کی قدر کو سمجھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حریف کو اتنی توجہ ملے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تاثر کے انتظام پر بات کی، جہاں آپ کو بیک وقت اپنے مالک کے سامنے خود کو کمتر بھی دکھانا ہے اور عوام میں نمایاں بھی ہونا ہے۔ اب ذرا طاقت کے کھیل کے زیادہ براہ راست اور صاف کہوں تو زیادہ بے رحم پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ قوانین ہیں جو پڑھ کر اکثر لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ قانون نمبر 7 کی بات کر رہی ہیں۔ کام دوسروں سے کروائیں لیکن کریڈٹ ہمیشہ خود لیں۔ جی یہی، یہ تو جدید کارپوریٹ کلچر کے لیے ایک مینیجر کے لیے بدترین مشورہ لگتا ہے۔ اگر آپ کی ٹیم کو پتہ چل جائے کہ آپ ان کا کام اپنے نام کر رہی ہیں تو وہ تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور اس قانون کی سطحی تشریح بہت خطرناک ہے، لیکن گرین اسے 2 سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلی سطح تو وہی ہے جو آپ نے بیان کی، یعنی دوسروں کے کام کو چالاکی سے اپنے نام کرنا۔ یہ ایک مختصر مدت کی حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں تباہ کن ہے۔ اور دوسری سطح؟ دوسری اور گہری تشریح یہ ہے کہ ہر کام خود کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ذہین لوگ دوسروں کی ذہانت، علم اور محنت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آئزیک نیوٹن نے خود کہا تھا کہ اگر میں نے دوسروں سے زیادہ دور تک دیکھا ہے تو اس لیے کہ میں دیوؤں کے کندھوں پر کھڑا تھا۔ یعنی وہ اپنے سے پہلے کے سائنسدانوں کے کام کی بات کر رہے تھے۔ بالکل۔ اسی طرح شیکسپیئر نے بھی پلوٹارک جیسے قدیم مصنفین سے کہانیاں اور کردار ادھار لیے اور انہیں اپنی ذہانت سے شاہکار بنا دیا۔ گرین کا اصل نقطہ توانائی کا تحفظ ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی توانائی چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اسے بڑی تصویر پر مرکوز کریں، دوسروں کو کام کرنے دیں اور ان کے نتائج کو اپنی حکمت عملی کے مطابق استعمال کریں۔ تو مطلب کریڈٹ چرانا نہیں بلکہ ایک آرکیسٹرا کے کنڈکٹر کی طرح کام کرنا ہے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ کنڈکٹر کوئی ساز نہیں بجاتا، لیکن پوری دھن کا کریڈٹ اسی کو ملتا ہے کیونکہ ویژن اس کا ہوتا ہے۔ یہ تشریح زیادہ قابل فہم ہے، لیکن اس کنڈکٹر والی سوچ اور کریڈٹ چورانے کے درمیان کی لکیر بہت باریک لگتی ہے۔ اور یہی طاقت کے کھیل کی پیچیدگی ہے۔ یہ قوانین کوئی سادہ فارمولے نہیں ہیں، بلکہ ہر صورتحال میں ان کا اطلاق مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ باریک لکیر اگلے قانون کے ساتھ بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ یہ قانون سن کر تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری تشریح کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دیں۔ جی ہاں، یہ گرین کے سب سے بے رحم قوانین میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد ایک سادہ سی حقیقت پر ہے: ایک زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مطلب؟ اگر آپ اپنی دشمن کو شکست دیں لیکن اسے پوری طرح ختم نہ کریں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ طاقت حاصل کرے گا، اور اس کا واحد مقصد آپ سے بدلہ لینا ہوگا۔ اس کی نفرت پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ تاریخ میں اس کی کیا مثالیں ہیں؟
اس کی ایک خوفناک مثال 7ویں صدی کی چین کی ملکہ وو ہیں، ایمپریس وو۔ وہ ایک عام کنیز سے چین کی تاریخ کی واحد خاتون حکمران بنی۔ واہ! اس سفر میں اس نے اپنے راستے میں آنے والے ہر حریف کو ختم کر دیا، چاہے وہ اس کے اپنے بیٹے ہوں، شاہی خاندان کے دوسرے افراد ہوں یا وزراء۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بھی حریف زندہ بچ گیا تو وہ اس کے خلاف سازشوں کا مرکز بن جائے گا، اور اس کی حکمرانی ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ بالکل۔ اس کی بے رحمی نے اسے 15 سال سے زیادہ عرصے تک بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کا موقع دیا۔ یہ تو انتہائی بے رحمی ہے۔ کیا گرین واقعی آج کی دنیا میں اس کی وکالت کر رہے ہیں؟ یہ تو غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں اس کا مطلب جسمانی طور پر ختم کرنا نہیں ہے، یہ ایک استعارہ ہے۔ آج کی کارپوریٹ یا سیاسی دنیا میں دشمن کو کچلنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حریف کو اس مقام پر پہنچا دیں جہاں سے وہ دوبارہ آپ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ جیسے کہ یہ اس کی ساخت کو مکمل طور پر تباہ کر کے، اس کے مالی وسائل ختم کر کے، یا اسے انڈسٹری سے ہی باہر کر کے کیا جا سکتا ہے۔ سوچیں کہ جب ایک بڑی کمپنی ایک چھوٹی حریف کمپنی کو خریدتی ہے تو وہ اکثر اس کے برانڈ کو ختم کر دیتی ہے تاکہ مستقبل میں کوئی مقابلہ ہی نہ رہے۔ لیکن کیا رحم دلی میں کوئی طاقت نہیں؟ کیا ایک ہارے ہوئے دشمن کو معاف کر کے اسے اپنا اتحادی بنانا زیادہ بہتر حکمت عملی نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک بالکل مختلف فلسفہ ہے جو شاید ابراہیم لنکن جیسے رہنماؤں نے اپنایا، لیکن رابرٹ گرین کی دنیا زیادہ بے رحم اور شکی ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے ایک سابقہ دشمن کی وفاداری پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحم دلی کا مظاہرہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ انتہائی طاقتور ہوں اور آپ کا دشمن بالکل بے بس ہوں، لیکن اگر مقابلہ جاری ہے تو رحم دلی ایک مہلک غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم نے طاقت کے 48 قوانین کے سمندر سے صرف چند قطرے چکھے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح تاثر کا کھیل بے وقت خود کو چھپانے اور نمایاں کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے طاقت کے بے رحم پہلو کو دیکھا، جہاں دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھانے اور دشمنوں کو مکمل طور پر بے بس کرنے کی بات کی گئی۔ جی۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کتاب صرف دوسروں پر طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک دفاعی گائیڈ بھی ہے۔ جب آپ ان قوانین کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہ بھی پہچاننا شروع کر دیتے ہیں کہ کب کوئی دوسرا آپ کے خلاف ان حکمت عملیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کے ارادوں کو بہتر طور پر سمجھنے اور خود کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، یہ علم آپ کو طاقت کے کھیل میں ایک ناواقف کھلاڑی کے بجائے ایک باخبر مبصر بناتا ہے۔ طاقت کے ان بے رحم اصولوں کو سمجھنا اور ان سے واقف ہونا کامیابی کے لیے ایک لازمی برائی ہے؟ یا کیا یہ علم انسان کو آہستہ آہستہ خود غرض، شکی اور چالاک بنا دیتا ہے اور اس کی انسانیت کو ختم کر دیتا ہے؟